بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 16 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج ہم مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب الثالث، اسی طرح التدریب الرابع۔ تو اب الدرس الثانی جو الوحدۃ الاولیٰ کا ہمارا جاری و ساری ہے، تو اس کے اندر ہم جو سامنے والے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، تو اس کے ہم مختلف انداز سے اس کو لے کر چل رہے ہیں، مختلف اس کی تعبیرات ہیں، تو جس میں سے ہم آج بھی ایک نئی تعبیر پڑھیں گے اور کچھ جو ہماری پہلے ہو چکی ہیں تو ان کو ہی پریکٹس میں لے کر آئیں گے، اور ساتھ میں 7 مزید جو ملک ہیں تو ان کے نام بھی ہم پڑھیں گے اور ان کے پرچم بھی دیکھیں گے۔ تو یوں ہمارے یہ ویسے ہم نے جو الدرس الثانی پڑھنا ہے تو اس کے تقریباً 35 ممالک کے ہم نام پڑھیں گے اور ان کے پرچم، لیکن پھر بار بار تکرار کے ساتھ یہ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن 7 جو نئے ممالک کے نام آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو اصل مقصد ہے پریکٹس، کہ یہ جتنے بھی انداز ہیں، جتنے بھی جو تعبیرات بیان کی جا چکی ہیں اور چاند آگے بھی آ رہی ہیں، تو یہ ہماری زبان پر جاری ہو سکیں، تاکہ جب کہیں موقع بنے تو فی البدیہہ ہماری زبان سے کوئی نہ کوئی جملہ جاری ہو سکے۔ تو لہٰذا سب کی پریکٹس کرتے رہیں گے، تب ہی جا کر کوئی نہ کوئی منہ سے نکلے گا۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں التدریب الثالث، تیسری مشق، عجب عن الاسئلۃ کما فی النموذجین۔ کہتے ہیں سوالات کے جواب دو، یعنی جو آگے سوالات آ رہے ہیں 2 صفحات پر مشتمل ہیں اس مشق کے، تو کہتے ہیں ان کے جواب دو۔ اب جواب کس انداز میں دینے ہیں؟ کہتے ہیں جیسا کہ نمونے میں ہے، یعنی جو بطور نمونہ یہ 2 مثالیں انہوں نے حل کر کے بیان کی ہوئی ہیں، تو ان کو آپ نے اچھے انداز میں ہر اینگل سے دیکھنا ہے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آگے ان کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تو سب چیزیں تقریباً وہی ہیں جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، کہ ایک جو مثال ہوگی وہ مذکر کے اعتبار پر ہوگی اور دوسری یہ مؤنث کے اعتبار سے۔ تو اب جو پہلا انہوں نے لکھا ہوا ہے مصر، اب اسی طرح دیگر ممالک بھی اسی لائن کے اندر آگے آ رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوگا کہ ان ناموں کو آپ نے جواب میں ذکر کرنا ہے، یعنی مصر ہو گیا، ترکیہ، اسی طرح نائجیریا وغیرہ، تو یہ جو نام ہوں گے یہ آپ نے جواب کے اندر ذکر کرنے ہیں، اور جو سوال ہوگا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ملک موجود ہوگا۔ جس طرح مثال کے طور پر مصر تو ہم نے جواب میں بولنا ہے، لیکن سوال کس انداز میں ہے؟ حل انت صینی، کیا آپ چینی ہیں، کیا آپ چائنا سے مطلب بلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی آپ کو میں نے شروع میں کافی زیادہ تعبیرات بیان کی ہوئی ہیں عربی کے اندر اور اسی طرح اردو کے اندر، تو اس کے آپ مختلف انداز میں اور بھی بنا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حل انت صینی، اسی طرح اس کے تحت نیچے جو جملے آ رہے ہیں تو یہ سوال ہیں، تو اب سوال کے اندر کوئی نہ کوئی ملک ہوگا، جس طرح کہ یہاں پر پرچم بھی بنا ہوا ہے، تو یہ پرچم صینی کے اعتبار سے ہے، یعنی چائنا کا جو پرچم ہے۔ اب جواب کے اندر جو مصر کا پرچم ہے، تو یہ مصر جو انہوں نے شروع میں لکھا ہوا ہے تو یہ جواب میں آنا ہے، اور یہی پرچم جواب کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں حل انت صینی، کیا آپ چائنیز ہیں، کیا آپ چائنا سے بلونگ کرتے ہیں، یہ ہو گیا سوال۔ اب جواب اس کا بھی یاد ذہن میں رکھ لیں، اور اسی طرح یہ پوری مشق آپ کو ضرور بھی ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ نفی میں، کہ لا، نہیں، میرا جو ملک وہ چائنا نہیں ہے۔ اب کون سا ملک ہے وہ آپ نے خود آگے بیان کر دینا ہے۔ انا مصری، میں مصری ہوں، یعنی مصر کا رہنے والا ہوں، مصر کا باسی ہوں۔ تو اب یہاں پر یہ جو مثال ہم نے پڑھی ہے یہ مذکر کے اعتبار سے ہے، یعنی جس سے یہ سوال کیا گیا وہ بھی مذکر ہے، اور پھر وہ اپنے بارے میں جواب دیتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں بلکہ یہ ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بھی دیکھ لیا۔ اب اسی کو آپ نے مؤنث کی صورت میں، یعنی جو اگر فیمیل ہے تو وہ کیا کرے گی، اس کے بارے میں سوال اس انداز میں ہوگا حل انتی صینیۃ، کیا آپ چائنیز ہیں، کیا آپ چائنا سے بلونگ کرتی ہیں؟ وہ آگے سے اسی طرح جواب دے گی لا، نہیں، تو لا سے یہ نفی ہوگی جو اس نے سوال کیا ہے، تو آگے انا مصریۃ، میں مصری ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل سیم اسی کنڈیشن کے اندر۔ اچھا، آگے دوسرا جو ملک ہے کہتے ہیں ترکیہ، یہ ہمارے لیے نیا ملک ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا، تو یہ نیا ہے۔ تو ترکیہ، تو اب جواب کے اندر ہم نے اس کو یوز کرنا ہے، اور پرچم بھی آگے جو بنا ہوا ہے 4 ستارے والا وہ ترکیہ کا ہی ہے۔ تو اب سوال کے اندر جو لبنانی ہے تو یہ پرچم اس کے ساتھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں حل انت لبنانی،
کیا آپ لبنانی ہیں یعنی لبنان کے رہنے والے ہیں؟ تو جواب میں وہی آگا کہ لا، ٹھیک ہے، لا سے نفی ہوگی سوال کی، اب جواب میں وہ دے دینا جو شروع میں انہوں نے نام دیا ہوا ترکی والا، تو ہم کہتے ہیں کہ انا ترکی جن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ہے حل انتی لبنانیۃ، یہ مؤنث کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، آگے اس کا جواب آ جائے گا لا، کہ میں لبنانی نہیں ہوں، لبنان کے رہنے والی نہیں ہوں، آگے جواب میں کہہ دینا کہ انا ترکیۃ، میں ترکش ہوں، ترکی میں رہنے والی ہوں۔ آگے تیسرا ملک اور جو نیا ہے ہمارے لیے نائجیریا، تو یہ بھی پہلے ہم نے نہیں پڑھا، تو نائجیریا، تو یہ جواب کے اندر وہ جو سبز اور سفید والا کلر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا جواب وہاں پر آئے گا۔ تو حل انت سوریجن، کیا آپ ملک شام کے ہیں، سوری ہیں؟ تو اب اس کا پرچم یہ ساتھ میں دیا ہوا ہے، تو جواب میں وہی کہ لا انا نائجیریون، اسی طرح نیچے والے جواب کے اندر آ جائے گا انا نائجیریۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے اگلے صفحے پر آ جائیں، یہاں پر کویت نام انہوں نے دیا ہوا ہے، تو یہ جواب میں آنا ہے اگلی طرف، لیکن سوال کے اندر کیا ہے حل انت جزائریجن، یہ بھی ہمارے لیے نیا ملک ہے، ہم نے اس کو پہلے ڈسکس نہیں کیا ہوا، تو یہ الجزائر الجیریا کے نام سے بھی مشہور و معروف ہے، تو جزائریجن یہ بھی ہمارے لیے نیا نام ہے۔ تو کیا آپ جزائری ہیں یعنی الجیریا کے رہنے والے ہیں؟ تو آگے جواب آ جائے گا لا انا کویتی جن، ٹھیک ہے، اسی طرح انا کویتی یتن، ٹھیک ہے، میں سمپل کر کے مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں، تو اب اس کے اوپر پریکٹس کرنے کی حاجت ہے آپ کو۔ اچھا آگے سوڈان کے حوالے سے، تو کہتے ہیں سودان، حل انت امریکی جن، کیا آپ امریکن ہیں، امریکی ہیں، کیا آپ امریکہ کے باسی ہیں، کیا آپ امریکہ کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر ویسے اگر دیکھیں تو حل انت امریکی جن، کیا آپ امریکی ہیں، یہ سمپل اس کا ترجمہ اور اس کی تعبیر ہوگی، لیکن جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ ایک ایک جملے کے مختلف انداز سے اس کی تعبیریں بن سکتی ہیں اور اس کے آپ بنا سکتے ہیں، صرف لفظ کے اوپر آپ غور کر کے اور صرف اس کا ترجمہ کر دیں تو ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جتنی بھی ہم نے کسی کے کنٹری پوچھنے کے حوالے سے، نیشنلٹی پوچھنے کے حوالے سے جو ہم نے تعبیریں ابھی تک سیکھی ہیں سوال کرنے کے لیے، وہ آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف جناب یہ جو جملہ اسمیہ دیا ہوا ہے جناب اسی کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا آپ امریکی ہیں، نا، بلکہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، آپ کس وطن کے رہنے والے ہیں، آپ کس ملک کے اندر رہنے والے ہیں، واٹس یور نیشنلٹی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مختلف انداز میں جو آپ کہ آپ کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ المختصر یہ ہے کہ مختلف انداز سے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو رکاوٹ اور حد بندی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ کیا امریکی ہیں، تو سوڈان جو انہوں نے شروع میں دیا ہوا تھا سوڈان، تو یہ جواب میں آپ نے کہہ دینا کہ لا بل انا سودانی جن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مؤنث کے طور پر آ جائے گا انا سودانی جتن۔ اچھا آگے ہے عراق، تو یہ ہم نے جواب میں کہنا ہے، اور حل انت کینی جن، یہ کینیا جو نام ہے ملک کا، تو یہ بھی ہمارے لیے نیا نام ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کیا آپ کینی ہیں، مطلب کینیا کے رہنے والے ہیں، کیا آپ کینیا کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں؟ تو جواب میں کہیں گے لا انا عراقی جن، یا لا بل انا عراقی جن، ٹھیک ہے، اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح مؤنث کے طور پر ہو جائے گا کہ لا بل انا عراقیتن یا لا انا عراقیتن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک 17 ممالک کو ہم نے ابھی تک ڈسکس کر لیا ہے، آگے بھی تقریباً اسی طرح کا ہی انداز ہوگا لیکن تھوڑا سا انہوں نے چینج کیا۔ کہتے ہیں التدریب الرابع، چوتھی مشق، تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین، کہتے ہیں کہ سوال و جواب کا تبادلہ کرو جیسا کہ دو مثالوں میں ہے، یعنی دو مثالیں انہوں نے حل کی ہوئی ہیں تو ان کو آپ نے اچھے انداز میں دیکھنا ہے اور پھر اسی کے اوپر آپ نے آگے اس کو جاری کرنا ہے، حل کرنا ہے۔ تو اب اس کا انداز کیا ہے؟ تو اس کا انداز یہ ہے سمپل سا کہ السین، یہ جو نام ہے، اسی طرح کینیڈا، اسی طرح عمان وغیرہ، جو اس طرح آگے یہ جو سلیش ہے تو اس کی جو دائیں طرف نام لکھے ہوئے ہیں تو یہ کنٹری کے نام ہے، یعنی جواب کے اندر آپ نے ذکر کرنے ہیں، اور جو سلیش کے لیفٹ طرف ہیں تو اس طرف جو ضمیریں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح یہ چیزیں آگے آ رہی ہیں، تو ان کے ذریعے آپ نے سوال کرنا ہے، یعنی سوال کے اندر ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اور جواب کے اندر اس کنٹری کو۔ جیسے کہتے ہیں السین انتا، تو اب یہاں پر کہتے ہیں من اینا انتا، آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، آپ کہاں سے ہیں، کس ملک کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ اس چیز آپ ذہن میں رکھنی ہے کہ جس طرح بھی کسی سے ملک پوچھنے کے والے سے سوال ہو سکتا ہے تو آپ من اینا انتا کا وہ ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ تعبیر اس کی بول سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جواب کے اندر وہی آ جائے گا جو انہوں نے شروع میں اشارہ دے دیا، انا من السین،
ٹھیک ہے, میں چین سے ہوں. اب یہاں پر یہ جو یا نسبت کی وہ لگانے کی حاجت نہیں ہے, اس کی جگہ پر من نے آ کر ہمارا کام پورا کر دیا, ہماری حاجت پوری کر دی. تو لہٰذا کہیں گے کہ میں چین سے ہوں, میں چائنا سے ہوں, میں چائنیز ہوں, ٹھیک ہے, مختلف انداز میں. تو اب ہم بار بار سارے جملوں کو نہیں دہراتا کہ یہ ایکسٹرا مطلب ٹائم لگے گا. جو چیزیں آپ کو ذہن میں آ گئی ہیں تو میرے بار بار کہنے کی حاجت بھی نہیں ہے, آپ بس ان کو پریکٹس میں لے کر آئیں اور یہ ذہن میں بٹھا لیں. اچھا, آگے ایک نئی ہمیں تعبیر بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں من ای بالۃ انتی. اب یہاں پر مونس کے حساب سے ہے, انتی انہوں نے شروع میں ضمیر بھی بیان کی ہوئی ہے, تو یہ انہوں نے بیان کیا نیا ہمارے لیے کہ من ای بالۃ انتی, کہ آپ کس ملک کی باسی ہیں, کس ملک کی رہنے والی ہیں, آپ کس کنٹری سے بلونگ کرتی ہیں. تو انا من الصین, میں چین سے ہوں. تو اب یہاں سوال تو مونس کے اعتبار سے ہے, لیکن جواب کے اندر آنا آ رہا ہے, اوپر مذکر کے لیے بھی آنا تھا, مونس کے لیے بھی آنا ہے. تو مطلب وہی ہے سمپل, آپ جو پہلے جانتے ہیں کہ جو متکلم کی ضمیر ہے اس کے اندر فرق نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہی مطلب جامع معنی ہے, سب کو یہ سنبھال لیتی ہے. اچھا, آگے کینیڈا کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کاناڈا. تو اب یہ جواب کے اندر نام آئے گا, اور سوال میں کس کو لے کے آنا ہے وہ انہوں نے ضمیر دی ہوئی ہے انتما. تو اب یہاں پر اور اسی طرح جو آگے دو صفحات یعنی جو اسی مشق کے آ رہے ہیں, تو ان کے اندر آپ نے یہ دونوں مشقوں, دونوں جو اوپر مثالیں دی ہوئی ہیں, من اینا انتا اور من ای بالۃ انتا یا انتی, تو ان دونوں اسلوب کو آپ نے پریکٹس میں لے کے آنا ہے. اور ہو سکے تو آپ نے پہلے جتنی بھی پڑھ لی ان کو بھی, اور اسی طرح جو آگے والے صفحات ہیں ان کو بھی اپنی نظر میں رکھیں, اور وہاں پر بھی جو چیزیں بیان کی گئی ہوں تو ان کو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو سبق پڑھیں گے تب ہی اس کو پڑھیں گے, اس سے پہلے پڑھ نہیں سکتے تو پڑھ سکتے ہیں. میں نے یہ پہلے سبق کے اندر ہی آپ کو گزارشات میں عرض کیا تھا کہ سبق پڑھنے سے پہلے, استاد صاحب کے پڑھانے سے پہلے ہی آپ سبق کی خود تیاری کریں, کچھ نہ کچھ پڑھ ہی جائے گا. تو بہرحال سوال کہتا ہے من اینا انتما یا من ای بالۃ انتما, ٹھیک ہے, صرف انتا یا انتی کی جگہ پر یہ انتما, انتنا, ٹھیک ہے, انتم وغیرہ یہ چینج ہوتا جائے گا, بقیہ جو تعبیر ہے وہ سیم اسی طرح رہے گی. اچھا, آگے کہہ دینا ہے انا من کینیڈا, ٹھیک ہے, اسی طرح اب یہ انتما ہے, تو اب اوپر انتا یا انتی تھی تو اس کی جگہ پر وہ چونکہ مفرد تھی, مفرد واحد مذکر حاضر یا واحد مؤنث حاضر, تو جب اس نے متکلم بننا تھا تو وہ واحد ہی بننا تھا, تو اس لیے واحد متکلم کی ضمیر بنی. اب یہاں پر ہے تثنیہ, اور تثنیہ خطاب کی ہے, تو اب یہ دونوں کے لیے ہے, خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو. تو اب جب یہ دو خطاب کے جب یہ متکلم بنیں گے تو یہ تثنیہ متکلم ہو گئے, تو اب تثنیہ اور جمع کے لیے ایک ہی ضمیر یا صیغہ آتا ہے, تو یہاں پر وہ نحنو بن جائے گا, ٹھیک ہے. یہ انتما میں بھی اسی طرح, انتم بھی اسی طرح, انتنا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو بہرحال نحنو من کینیڈا, اسی طرح نحنو من کینیڈا نیچے والے کا بھی آ جائے گا, انتنا کے اندر بھی اسی طرح آ جائے گا. آگے ہے عمان والی صورت, تو عمان یہ بھی ہمارے لیے نیا ملک ہے کیونکہ اس کی بھی پہلے ڈسکس نہیں ہوئی. تو بہرحال من اینا انتنا یا من ای بالۃ انتنا, تو جواب میں وہی آ جائے گا کہ نحنو من عمان. اچھا, آگے انتا کے تحت اس کو آپ نے جواب میں دینا ہے, تو من ای بالۃ انتا یا من اینا انتا, ٹھیک ہے, تو جواب میں اسی طرح آ جائے گا کہ انا, ٹھیک ہے. انتا ہے تو یہاں پر اس کے مقابلے میں واحد متکلم کی ضمیر بنے گی. اچھا, آگے کویت, تو اس کی پہلے گفتگو ہو چکی ہے, تو یہاں پر جواب کے اندر آپ نے اس کو ذکر کرنا ہے. تو من اینا انتا انتی یا من ای بالۃ انتی, تو پھر آگے جواب میں اسی طرح آپ نے لکھ دینا ہے یہ انا من کویت. اچھا, آگے کویت ہے لیکن ضمیر تثنیہ کی ہے, تثنیہ خطاب کی, تو انتما من اینا انتما یا من ای بالۃ انتما, تو جواب کے اندر یہ جو تثنیہ ہے تو یہ تثنیہ جو ہے, تثنیہ یا جمع کی جو متکلم کی ضمیر بن جائے گی نحنو من کویت. اچھا, آگے دبئی, یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے, تو اب یہ ملک نہیں ہے, یہ شہر ہے. تو یہ پرچم انہوں نے آگے دیا ہوا ہے تو یہ ملک کا ہے, تو ملک UAE آپ نے سنا ہوگا, عرب امارات, تو یہ جو خلیجی ممالک ہیں تو ان میں سے ہے, تو اس کے تحت یہ شہر ہے. جس طرح سعودی عربیہ ہے تو اس کے تحت مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, جس طرح کہ شروع میں اس کی گفتگو ہو چکی ہے, تو یہ اسی طرح یہ ہے کہ UAE کے تحت جو مشہور شہر ہے تو دبئی, تو اس کا انہوں نے ذکر کیا. تو جواب کے اندر دبئی کو ہم نے ذکر کرنا ہے. اس کی تصویر, یہ پرچم تو اس کا نہیں ہے, تصویر اس کی اگلے صفحے پر آئے گی اگلے سبق کے اندر. تو بہرحال من اینا انتم یا من ای بالۃ انتم, تو وہ کہے گا نحنو من دبئی. اسی طرح انتنا کے تحت من دبئی آ جائے گا. تو آگے آخری جو سوال ہے البحرین, تو
یہ بھی ہمارے لیے نیا ملک ہے، نیا نام ہے، اس کو ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیا. تو یہاں پر جواب کے اندر ہم نے البحرین کو یوز کرنا ہے، اور سوال کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ انتا اور انتی کو لے گئے ہیں. تو من اینا انتا یا من اینا انتی، تو پھر آگے آ جائے گا انا من البحرین یا انا من البحرین. ٹھیک ہے، تو یوں اب تک ہمارے جو 20 ممالک ہم نے ان کے نام پڑھے ہیں، ان کے پرچم دیکھے ہیں. تو ان کی بار بار پریکٹس کریں، مختلف انداز سے کریں، انشاءاللہ عز و جل ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو پرچموں کو بھی اچھے انداز میں ذہنوں میں بٹھا لیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور اچھے انداز میں سمجھنے میں ملے. اسی طرح آگے ایک جگہ پر غلطی بھی ہے کتاب کے اندر، تو اچھے سے آپ کو پریکٹس ہوگی پرچموں کی، انشاءاللہ آپ غلطی پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں گے کہاں پر مسٹیک ہوئی ہے.